السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو بولو چینل میں خوش آمدید۔ سلطان الب ارسلان سیریز کی قسط نمبر 3 آج رات ترکی میں نشر کی جائے گی۔ معزز ناظرین و سامعین، سلجوقوں کے عروج کا پہلا سیزن سلطان ملک شاہ کی زندگی پر مبنی تھا۔ پہلے سیزن کے اختتام پر امیر کونوک نے کہانیوں کو پیچھے موڑنے کا ارادہ کیا اور مشہور سلطان الب ارسلان پر سیریز بنانے کا سوچا۔ وجوہات چاہے کچھ بھی ہوں، مگر یہ اٹل حقیقت ہے کہ جب بھی سلجوق نام ذہن میں آتا ہے تو ساتھ ہی سلطان الب ارسلان کا نام بھی ذہن میں آتا ہے۔ الب ارسلان سیریز کی پہلی قسط انتہائی شاندار رہی، غیر متوقع طور پر شاندار ریٹنگ حاصل کی۔ اس معاملے میں باربروسا سیریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ معزز ناظرین و سامعین، اگرچہ باربروسا سیریز ریٹنگ حاصل نہیں کر پا رہی، لیکن ریٹنگ حاصل نہ کر پانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باربروسا سیریز معیاری نہیں ہے، بلکہ باربروسا سیریز بھی انتہائی شاندار جا رہی ہے۔ الب ارسلان سیریز میں اس وقت سلطان الب ارسلان ایک شہزادے ہیں اور میرو قبیلے میں رہتے ہیں۔ سلطان الب ارسلان کے والد چارابے سلجوق سلطنت کی جانب سے خراسان کے گورنر ہیں۔ پہلی قسط میں سلجوق خاندان کے ایک فرد حسن کو گھات لگا کر بازندینیوں کی جانب سے شہید کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سلجوق اور بازندینیوں کے مابین پاسنلار کے میدان میں ایک شاندار جنگ ہوئی، جس میں سلجوقوں نے بازندینیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا اور بازندینیوں کو جرمانے کے طور پر بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ معزز ناظرین و سامعین، جنگ کے بعد اب سب سے اہم مسئلہ واسپوراکان کا علاقہ تھا۔ واسپوراکان کے علاقے میں موجود مسلمان ترک بازندینیوں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ سلطان طغرل نے جارجیا کے شہزادے لیپارید کی حوالگی کے لیے بازندینیوں سے واسکوپوران کے ترکوں کو سلجوق سرزمین میں لانے کا مطالبہ کیا۔ اگرچہ بازندینی قلعے آنی کے گورنر کیکاؤ مینوس نے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا، مگر راستے میں کیکاؤ مینوس کے بیٹے شہزادہ یانیس نے ان ترکوں کو قتل کروا دیا اور شہنشاہ قسطنطنیہ کے نمائندے جنرل دوکاس کے کمانڈر دیوجین نے قتل عام کی جگہ پر شہزادے یانیس کی مہر چھوڑ دی۔ یوں سلجوق سلطنت کے ہاتھوں ایک بہت بڑا ثبوت لگ گیا، لیکن مسئلہ یہ کہ شہزادہ یانیس واسپوراکان کا گورنر ہے اور اس کا والد آنی قلعے کا گورنر ہے۔ یہ لوگ شہنشاہ قسطنطنیہ کے خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ قسط نمبر 3 کے پہلے ٹریلر میں الب ارسلان آنی قلعے میں فارحانہ انداز میں داخل ہوتے ہیں اور شہزادے یانیس کے ساتھ منہ ماری بھی ہو جاتی ہے۔ البتہ امید یہ کہ الب ارسلان مناسب موقع دیکھ کر شہزادے یانیس سے ان سب چیزوں کا بدلہ لے گا۔ اس سیریز کی سب سے اہم بات اقچا خاتون ہیں، جو کہ ایک طرف تو آنی قلعے کے گورنر کی جاسوسہ ہیں، جبکہ در حقیقت ان کا ماضی ایک بہت بڑا راز ہے جو کہ قسط نمبر 2 میں کھل کر سامنے آیا۔ الب ارسلان کے اتاریک اور معاون حسن، جو کہ آگے چل کر خواجہ نظام الملک حسن توسی کے نام سے مشہور ہیں، اقچا خاتون کو ان کی بیٹی کے طور پر ظاہر کیا جا رہا ہے، مگر فی الحال یہ معاملہ پوشیدہ رہے گا، کیونکہ اتاریک حسن بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیٹی بازندینیوں کے حملے میں شہید ہو چکی ہے، اور خود اقچا خاتون کو بھی باپ کے زندہ ہونے کا پتہ تو ہے، مگر باپ کون ہے یہ معلوم نہیں۔ تاریخی طور پر اقچا خاتون کو اقصا خاتون بھی کہا جاتا ہے، جو آگے چل کر الب ارسلان کی بیوی بنے گی اور سلطان ملک شاہ کی سوتیلی والدہ ہوں گی۔ بہرحال یہ راز والا معاملہ ابھی بہت دور تک چلے گا، جیسا کہ پہلے سیزن میں سنجار اور سلطان ملک شاہ کے درمیان راز والے معاملے کو امیر کونوک پورے سیزن میں کھینچتے رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ قسط نمبر 3 میں الب ارسلان واسپوراکان کے شہید ترکوں کے متعلق کیا حکمت عملی بناتے ہیں اور اقچا خاتون کے راز کا معاملہ کہاں تک جاتا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ذرا کچھ بات کر لیتے ہیں ولی عہد شہزادوں کے متعلق۔ سلطان طغرل، جو کہ سلطان الب ارسلان کے چچا ہیں، اسی طرح الب ارسلان کے بڑے بھائی سلیمان بھی شہزادے کے امیدوار کے لیے موجود ہیں۔ البتہ قانون کے مطابق دیکھا جائے تو سلیمان ولی عہد کے لیے مضبوط امیدوار ہیں، لیکن الب ارسلان بھی اپنی بہادری کی وجہ سے کسی طور پر بھی کم نہیں ہے۔ اب قبیلے میں ایک لحاظ سے دونوں بھائیوں کے درمیان ایک حسد کی فضا قائم ہے، جو کہ ان کی خواتین کے ذریعے مزید بھڑک اٹھے گی۔ سلیمان کی کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے الب ارسلان کو نیچا دکھایا جائے اور خود وہ ولی عہد کے منصب پر جا بیٹھے، لیکن الب ارسلان کبھی بھی اس طرح کی کوشش نہیں کرے گا۔ الب ارسلان کی ہمیشہ کوشش یہی رہے گی کہ وہ اپنی بہادری سے، اپنی ہمت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنی طاقت سے وہ ولی عہد کے منصب پر جا بیٹھے۔ سلطان طغرل نے شروع کی قسطوں میں ولی عہد کے لیے نامزد کیے جانے والی تقریب کو منسوخ کر دیا تھا، کیونکہ بازندینی شہنشاہ نے واسپوراکان کے علاقے میں ترکوں پر حملہ کر دیا تھا۔ بہرحال آگے چل کر ولی عہد کا معاملہ بھی ایک نیا رخ لے گا اور اقچا خاتون اس کا مرکزی کردار ہوں گی، کیونکہ آنی قلعے کے گورنر نے اقچا خاتون کو یہی ذمہ داری دی ہے کہ وہ ولی عہد
کے ساتھ اپنے قریبی تعلقات بنائے جس میں وہ کامیاب ہو چکی ہے، لیکن آنے قلعے کے گورنر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اقچا خاتون اپنی ماضی سے واقف ہو چکی ہے، اور اقچا خاتون کو اپنے ماضی سے واقف کروانے والا شخص بھی آنے قلعے میں ہی بطور جاسوس کام کر رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کرامتہ کی۔ علیہ السلام سیریز میں دکھائے جانے والے کرامتہ دراصل باطنی ہی ہیں۔ ہم اپنی ایک اور ویڈیو میں اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، اس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ معزز ناظرین و سامعین، سلطان علیہ السلام کی سوتیلی بہن شہوار سلطان، جو کہ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مودود کی بہن ہیں، سلطان مودود کی بیوی کے طور پر ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اگرچہ سیریز میں کرامتہ کو دکھایا گیا ہے، لیکن دراصل یہ کرامتہ باطنی ہی ہیں، اور ان کے مختلف شہروں میں مختلف نام ہوا کرتے تھے۔ ان کو ایران کے آس پاس کے علاقوں میں باطنی کہا جاتا تھا، کہیں پر انہیں اسماعیلی علیہ تشیع کے نام سے بلایا جاتا تھا، اور کہیں پر انہیں کرامتی یا کرمتی کہا جاتا تھا۔ غزنی کے علاقوں میں انہیں کرامتی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ امیر بوزان، جو کہ سلطنت غزنویہ کی طرف سے بشت شہر کے گورنر ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ شہوار سلطان کے انتہائی قریبی اور معاون بھی ہیں، کرامتہ کے بانی ہیں، لیکن یہ بات اب تک کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اور یہ ایک راز کی طرح ہیں۔ تو معزز ناظرین و سامعین، جس طرح حسن صبا نے سلجوقوں کے پہلے عروج میں انتہائی تنگ کیا سلجوق سلطنت کو، اور اس نے اپنے حملے خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر بھی جاری رکھے، بالکل اسی طرح کرامتہ کے امیر بوزان بھی یہ حملے اسی طرح جاری رکھیں گے۔